خواب ہی رہے گا. خواب اب شاید ایکچولی آپ میری ہی ٹیم میں ہیں اور میں ہوں آپ کا مینیجر. آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں؟ میں سارے کام کر لوں گا، بس مجھے ہم یہ کیسے کر سکیں گے؟ کبھی بھی ملک سے باہر نہیں جائیں گے. میری بہووں کے جھگڑے میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ٹریول ایجنٹ فراڈ نکلا اور اریان کے سارے پیسے ڈوب گئے. جب اریان گھر آ کر یہ خبر سناتا ہے تو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت آصف صاحب اریان کو ڈانٹنے یا طنز کرنے کے بجائے حوصلہ دیتے ہیں کہ بیٹا زیادہ پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا تو تم اس سے بھی زیادہ پیسے کما لو گے. اریان حیران رہ جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج تک تو آپ چھوٹے چھوٹے نقصان پر مجھے ڈانٹتے رہے اور آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آپ مجھے ڈانٹنے کے بجائے حوصلہ دے رہے ہیں. ہاں، جس پر آصف صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تمہارے دل اور دماغ کی کیا حالت ہے، تمہارا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اوپر سے میں بھی ڈانٹوں گا تو تم اس سے وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے. ہاں البتہ تمہاری حالت مزید خراب ضرور ہو سکتی ہے. لیکن جب اریان کی بیوی مہک کو پتہ چلتا ہے کہ پیسے ڈوب گئے ہیں تو اسے اپنے شوہر کی حالت کی پرواہ نہیں ہوتی. اسے فکر ہے تو یہ کہ کیا اب ہمیں ساری زندگی اسی گھر میں رہنا پڑے گا. امبر جب میک کی یہ بات سنتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور میک سے کہتی ہے کہ اس گھر میں تمہیں میرے گھر میں رہنے سے کیا مسئلہ ہے. میک کہتی ہے کہ مسئلہ گھر کا نہیں بلکہ گھر والوں کا ہے. افسوس کہ اریان کے اس مشکل وقت میں نہ اس کی بیوی اس کا ساتھ دیتی اور نہ بھائی. جب شابیر کو پتہ چلتا ہے کہ اریان کے پیسے ڈوب گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. وہ اریان سے کہتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اریان اور شابیر کی بات سن کر افسوس ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے. تو شابیر یاد دلاتا ہے کہ تم نے شاپ سے میرے حصے کے پیسے تو کٹوا دیے تھے نا، تو تمہارے تو سارے پیسے ہی گئے. حالانکہ شابیر کو یہ معلوم نہیں کہ آج جو وہ اریان کا مذاق اڑا رہا ہے کل اس کے ساتھ مہنور بھی یہی سب کرنے والی ہے. فی الحال شابیر خود بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ ایمان کو اس طرح گھر سے نکلنے کے بعد اس نے غلط کیا یا صحیح. سے یاد آتا ہے کہ جب پہلی بار اسے اولاد بننے کی خوشخبری ملی تھی تو اس نے اور ایمان نے کتنی خوشیاں منائی تھی. اور پھر شابیر نے ایمان سے کہا تھا کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو اس گھر میں جیسے خوشیاں آ گئیں. اور آج خود شابیر نے ایمان کو بلکہ اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیا. شابیر کو مجھے بھی یاد آتا ہے جب میں اپنی اداسی بڑھنے کے لیے مہنور کے پاس جاتا ہوں تو مہنور ہمیشہ کی طرح خود غرضی دکھاتی ہوئے شابیر سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیا. شابیر مہنور کی بات سن کر بہت دل دکھاتا اور کہتا ہے کہ مہنور وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. جس پر مہنور پوچھتی ہے کہ اچھا اگر تم اس کو رکھ لیتے ہو تو پھر اس کا خیال کون رکھتا ہے؟ ایمان تو اس کی ماں ہے، زہرا کہ اپنے بیٹے کا خیال رکھ سکتی ہے. تو شابیر مہنور سے کہتا ہے کہ اب میں جب تم سے شادی کرنے کے لیے